الصلاة والتسليم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللہ رب العزت کا بے حد کرم اور احسان ہے. اللہ تعالیٰ کی مدد اور توفیقات شامل حال ہیں. اللہ تعالیٰ نے آپ حضرات کے قدموں میں حاضری کا ایک موقع اور عطا فرمایا. اللہ تعالیٰ ہم سب کے اس مل بیٹھنے کو قبول فرمائے اور اسے اللہ اپنی رضا کا ہم سب کی اصلاح کا ذریعہ بنائے. جیسے ابھی مولانا فرما رہے تھے کہ اس وقت آزادی اور بے راہ روی جو ہے بڑھتی چلی جا رہی ہے، اور کیفیت یہ ہے کہ ہمارا نوجوان آج ارتداد کی طرف مائل ہو رہا ہے. دیکھ کر سن کر بڑا افسوس ہوتا ہے کہ جسے اللہ تعالیٰ ایمان کی دولت عطا فرما دیں، جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنا دیں، پھر اس سے بڑھ کر کیا نعمت ہوگی، کیا دولت ہوگی کہ اتنی عظیم نعمت اور دولت کی انسان کو قدر نہ ہو، اور وہ دنیا کی اس فانی اور مردار زندگی میں ایسی چیزوں کی طرف مائل ہو جائے کہ جہاں پر اپنے اسلام کا اس نسبت کی قدر بھی دل سے نکل جائے. آخر یہ جو اتنی بڑی خرابی ہمارے معاشرے کے اندر، ہمارے نوجوان کے اندر آ رہی ہے، اس کا سبب کیا ہے؟ اگر ہم اس کے اسباب کے اندر غور کرتے ہیں تو اس کے کئی اسباب، کئی سبب ہمیں نظر آتے ہیں. سب سے پہلی بنیادی بات تو یہ ہے کہ جب بچہ چھوٹا ہوتا ہے، اس چھوٹے بچے کی تربیت کی ذمہ داری والدین کی ہوتی ہے، اور والدین کی جو ذمہ داری ہے وہ صرف یہ ذمہ داری اس حد تک محدود نہیں ہے کہ اچھا اس کو کھلائیں، اچھا اس کو پہنائیں، زندگی کی آسائش اسے دیں. ٹھیک ہے، یہ بھی ضروریات ہو سکتی ہیں، لیکن اصل ضرورت جو اس بچے کی ہے وہ اس کی تربیت ہے، اور اس تربیت میں اسے اچھا انسان بنانے کی کوشش کرنا ہے. آج یہ سب سے بڑی کوتاہی ہم میں سے ہر شخص سوچ سکتا ہے، یہ سب سے بڑی کوتاہی ہے جو آج ہمارے معاشرے کے اندر نظر آ رہی ہے کہ آج کے زمانے میں والدین اچھے سے اچھا کھلاتے ہیں، اچھے سے اچھا لباس خرید کر دیتے ہیں، اچھے موبائل دیتے ہیں، لیپ ٹاپ دیتے ہیں، ٹیبلیٹ دیتے ہیں، اچھی گاڑیاں خرید کر دے دیتے ہیں. یعنی مالی اعتبار سے تو اپنی اولاد پر انویسٹ کر لیتے ہیں،
اس میں کوئی بخل نہیں کرتے، لیکن جس چیز کی سرمایہ کاری اور انویسٹمنٹ اپنی اولاد پہ کرنی چاہیے وہ نہیں کرتے۔ یہی وجہ ہے کہ اتنا کچھ مال خرچ کر کے اس کے جو نتائج ملنے چاہیے وہ نتائج ملتے نہیں ہیں، بلکہ نتائج منفی ملتے ہیں، مثبت نہیں ملتے۔ وہ سرمایہ کاری کس چیز کی کرنی ہے اولاد پر اس مال سے ہٹ کر؟ وہ اپنے وقت کی کرنی ہے، کہ اپنا وقت اپنی اولاد کے اوپر خرچ کرنا۔ اور یہ بات ہمیں ذہنوں کے اندر رکھنی چاہیے کہ آج دنیا کی چیزوں کو تو ہم بہت قیمتی سمجھتے ہیں، اس کی بڑی اہمیت ہمارے دلوں کے اندر ہوتی ہے، بڑا کاروبار، بڑا مکان، بڑی گاڑی، اچھا کھانا پینا، اچھا لباس، معاشرے کے اندر اچھا اسٹیٹس، ہم سمجھتے کہ یہی سب کچھ ہے۔ یاد رکھیے کہ ایک انسان کے لیے، ایک ایمان والے بندے کے لیے اس کی سب سے قیمتی چیز اس کا مال نہیں ہوا کرتا، اس کی جائیداد نہیں ہوا کرتی، اس کی سب سے قیمتی چیز جو ہوتی ہے اس کی اولاد ہوتی ہے، کیونکہ یہ مال، یہ مکان، یہ بیوی، یہ بچے، یہ ساز و سامان، یہ سب رہ جانے والا ہے۔ لیکن اگر اولاد کے اوپر انویسٹ کیا، اپنے وقت کو اس پر خرچ کیا، اسے نیک بنایا، اسے دیندار بنایا، تو ہم دنیا سے چلے جائیں گے، یہ نیک اولاد سب سے بڑا ہمارے لیے صدقہ جاریہ ہوگی۔ آج ہماری سوچ اور فکر جو ہے وہ دنیا کی حد تک تو محدود ہے کہ ہم اپنی اولاد کے لیے دنیا کی آسائش کا انتظام کر لیتے ہیں، لیکن ہم یہ نہیں سوچتے، اپنی سوچ کو اور اپنی سوچ کی پرواز کو بلند نہیں کرتے کہ ہم تو دنیا سے چلے جائیں گے، کل یہ جو اولاد دنیا سے جائے گی تو اس کا بنے گا کیا؟ میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ آج دنیا کے اندر انسان یہ تو سوچتا ہے کہ میرے بعد میری اولاد کا کیا بنے گا۔ سوچنا چاہیے، یہ نہیں کہ اولاد کو اس حال میں چھوڑ جائے کہ کوئی بھیک کا پیالہ اس کے ہاتھ میں ہو، اللہ نہ کرے، سوچنا چاہیے۔ لیکن فرمایا کہ اس سوچ کے ساتھ ساتھ یہ جو سوچتے ہو کہ میرے مرنے کے بعد میری اولاد کا کیا بنے گا، اس سوچ کے ساتھ ساتھ یہ سوچ بھی تو ہونی چاہیے کہ جب یہ اولاد مرے گی تو اس کا کیا بنے گا؟ کیا اس کے پاس ایمان باقی ہوگا؟ کیا یہ اپنا ایمان قبر میں بچا کر لے جائے گا؟ اور یہ جو ایمان کی دولت ہے، ایمان کی نعمت ہے، کیا وہ ایمان کی نعمت اور دولت ہماری نسلوں کے اندر منتقل ہوتی رہے گی؟ یہ بہت بڑا آج سوال ہے کہ یہ ایمان کی جو دولت ہے یہ ہماری نسلوں کے اندر منتقل ہوتی رہے گی؟ آپ دیکھ لیجئے، چاہے یہ یورپ ہے، آپ ساؤتھ امریکہ میں چلے جائیے، ایسے بہت سے مسلمان ملتے ہیں جو کہتے ہیں، آسٹریلیا میں آپ چلے جائیے، ایسے لوگ ملتے ہیں جو کہتے ہیں کہ جی کبھی ہمارے بڑے مسلمان تھے، کبھی بڑے ہمارے مسلمان تھے۔ مڈغاسکر ایک زمانے کے اندر 100% مسلمان تھے، دنیا کا سب سے بڑا جزیرہ ہے۔ آج ان کے گھروں میں قرآن مجید تو ہوتا ہے لیکن انہیں کلمہ معلوم نہیں ہے، ان کے پاس ایمان نہیں ہے، قرآن مجید گھر میں رکھا ہوا ہے، وہ نسلاً بعد نسلاً چلا آ رہا ہے۔ بھائی اس قرآن مجید کا کیا کرتے ہو؟ کہا کہ جب کسی کا انتقال ہونے لگتا ہے تو کہتے ہیں وہ فاتحہ ذرا لے آؤ، تو اس مرنے والے کے پاس قرآن مجید لے آتے ہیں، لیکن ایمان پاس نہیں ہے۔ تو یہ جو ایمان سے جو محرومی ہوئی، آخر یہ کس وجہ سے ہوئی؟ اور یہ ایک بہت بڑی خرابی ہے کہ اکثر لوگوں نے اپنے وطن کو چھوڑا، ہجرت کی۔ بھئی کس لیے ہجرت کی؟ اس ہجرت کا مقصد کیا تھا؟ کیا اس ہجرت کا مقصد صرف دنیا تھی؟ کیا اس ہجرت کا مقصد صرف دنیا کی بلندی تھی؟ اور ایسی بلندی بھی کس کام کی کہ دنیا کی بلندی انسان کو مل جائے، دنیا کی ترقی انسان کو مل جائے، لیکن آخرت کی پستی اور ذلت کا شکار ہو جائے، تو ایسی دنیا کو ہم لے کر کیا کریں گے؟ کیونکہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں
الدنیا سجن المؤمن و جنت الکافر، کہ کافر کی تو یہ جنت ہے، وہ یہاں جو چاہے کرے اور جیسے چاہے رہے، اس کا رہنا، اس کا کچھ کرنا ہمارے لیے کبھی بھی معیار اور اسٹینڈرڈ نہیں ہو سکتا، کبھی بھی نہیں ہو سکتا۔ کیوں کہ ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرماتے ہیں کہ تم تو یہاں قید میں ہو، یہ دنیا تمہارے لیے قید خانہ ہے، اس قید سے آزادی تمہیں کب ملے گی؟ اس قید سے آزادی جب ملے گی، لاکھ ہم اپنے کو آزاد سمجھیں، آج یہی تو ذہن میں تخیل ہے کہ ہم اپنے کو آزاد سمجھتے ہیں، حالانکہ آزاد نہیں ہے، کیونکہ ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ تم قید میں ہو۔ تو ہمارے محبوب نے جو فرمایا وہ سچ ہے، حق ہے، ہم واقعی قید کے اندر۔ کتنی قیدیں لگی ہوئی ہیں کہ جب ہم نے کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ کا، اللہ کی وحدانیت کا ہم نے اقرار کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا ہم نے اقرار کیا، تو شریعت کے سارے احکامات کو ہم نے اپنے ذمے لے لیا۔ اور اس کی مثال حکیم الامت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے دیا کرتے تھے کہ نکاح کے اندر کیا ہوتا ہے، نکاح کے اندر صرف دو لفظوں سے نکاح قائم ہو جاتا ہے، قبلت، میں نے قبول کیا، نکاح قائم ہو گیا۔ اب جب نکاح قائم ہو گیا اور بیوی گھر کے اندر آ گئی تو بیوی گھر میں کہتی ہے کہ میاں کھانا بھی لاؤ، لباس بھی لاؤ اور ضروریات زندگی بھی مہیا کرو۔ تو کوئی یہ کہے کہ میں نے تو تجھے قبول کیا ہے، تیرا کھانا، تیرا پینا، تیرا لباس، تیرا مکان، یہ تو میں نے قبول نہیں کیا، تو وہ یہی کہے گی کہ میاں کسی عقل مند آدمی سے جا کر پوچھو کہ میرے قبول کرنے کا مطلب یہی ہے کہ ان سب چیزوں کو آپ نے قبول کیا ہے۔ اسی طرح سے جب ہم نے کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ کا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، اب شریعت کے سارے احکامات ہمارے ذمہ لازم ہو گئے۔ اور شریعت کے احکامات کیا ہیں؟ شریعت کے احکامات عین رحمت ہے، عین شفقت ہے۔ کس کے حق میں؟ ہمارے حق میں، کیونکہ اللہ ہمارا خیر خواہ ہے، اور اتنا بڑا خیر خواہ ہے کہ ہم اپنی ذات کے لیے اتنے خیر خواہ نہیں، کوئی ماں باپ اپنی اولاد کے لیے اتنے خیر خواہ نہیں جتنا ہمارا پیدا کرنے والا رب ہمارا خیر خواہ ہے۔ اللہ کرے کہ یہ خیر خواہی ہماری سمجھ میں آ جائے۔ آج ہم یہ خیر خواہی سمجھ نہیں رہے، اللہ کرے کہ یہ دلوں کے اندر یہ بات اتر جائے کہ ہمارا رب ہمارا سب سے بڑا خیر خواہ، اس رب نے اگر کچھ کرنے کا ہمیں حکم دیا اس میں بھی ہمارا فائدہ، اس رب کا کوئی فائدہ نہیں، اور اگر کسی چیز سے اس نے ہمیں منع کیا اس میں بھی ہمارا فائدہ، اس رب کا کوئی نقصان نہیں۔ اگر ہم وہ کام کریں گے تو نقصان کس کا کریں گے؟ اپنا نقصان کریں گے۔ تو پتہ یہ چلا کہ جتنا ہمارا رب ہمارا خیر خواہ ہے اتنا کوئی ہمارا خیر خواہ نہیں، ہم اپنی ذات کے بھی اتنے خیر خواہ نہیں۔ اور جب ایسا مشفق رب ہو، خیر خواہ ہو، کہ جو ہماری خیر ہی خیر چاہتا ہو، تو کیا سوال ہے کہ کیا ہم خیر کو لینے والے نہ بنے؟ ہمیں خیر کا لینے والا نہیں بننا چاہیے؟ وہ رب تو خیر دینا چاہتا ہے، وہ خیر سے محروم کرنا نہیں چاہتا، تو پھر ہم اپنے آپ کو خود خیر سے کیوں محروم کر رہے ہیں، اور کیوں اپنی اولاد کو خیر سے محروم کر رہے ہیں؟ اور ظاہر ہے کہ خیر کے مقابل کیا چیز ہوتی ہے؟ شر ہوتا ہے، اچھائی کے مقابل برائی ہوتی ہے، خوشبو کے مقابل بدبو ہوتی ہے۔ اگر انسان اچھائی کو چھوڑتا ہے تو برائی کی طرف جاتا ہے، خیر کو چھوڑتا ہے تو شر کی طرف جاتا ہے، نیکی کو چھوڑتا ہے تو بدی کی طرف جاتا ہے، ذکر کو چھوڑتا ہے تو غفلت کی طرف جاتا ہے۔ اور انسان اپنی زندگی کے اندر دو حالتوں کے اندر ہوتا ہے، کوئی تیسری حالت نہیں ہوتی۔ یا انسان ذاکر ہوتا ہے یا غافل ہوتا ہے۔ ذاکر کا مطلب کیا ہے؟ خالی یہ نہیں کہ ہاتھ میں تسبیح لے کے اللہ اللہ کر رہا ہے، یہ مطلب نہیں ذاکر کا۔ ذاکر کا مطلب یہ ہے کہ اپنی کل زندگی کے اندر، کل لمحات زندگی کے اندر اللہ کا مطیع ہوتا ہے،
کیونکہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل مطیع للہ فہو ذاکر، کہ ہر مطیع، ہر فرما بردار ذاکر ہے، چاہے اس کی زبان پر ذکر ہے یا نہیں، ہاتھ میں تسبیح ہے یا نہیں، قطع نظر اس سے اگر وہ اللہ کی اطاعت کے اندر لگا ہوا ہے تو وہ ذاکر ہے۔ ان دو کے علاوہ، ان دو حیثیتوں کے علاوہ کوئی تیسری کیفیت موجود نہیں ہوتی، یا ذاکر ہوتا ہے یا غافل ہوتا ہے۔ اگر ذاکر ہوتا ہے تو اللہ کے قریب ہوتا ہے، اللہ کی رحمت کے سائے میں ہوتا ہے، اور اگر غافل ہوتا ہے تو اپنے رب سے دور ہوتا ہے، شیطان کے قریب ہوتا ہے، کیونکہ غفلت جو ہے وہ شیطان کے قریب کرنے والی ہے، ذکر اللہ کے قریب کرنے والا ہے۔ تو بات یہ چل رہی تھی کہ آج دنیا کے اعتبار سے اللہ نے بہت آسائشوں سے نوازا ہے۔ آج سے پہلے آپ چلے جائیے، اسی ملک میں جو بڑے ہجرت کر کے آئے تھے ان کے پاس ایسی آسائشیں نہیں تھی، ایسی سہولیات نہیں تھی جو آج کے زمانے کے اندر موجود ہے۔ اور حقیقت تو یہی کہ محنت تو بڑوں نے کی، ثمرہ بعد والے پا رہے ہیں، محنت ان کی ہے، لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید ہماری ہے۔ تو آسائشوں کے اعتبار سے تو کمی نہیں ہے، لیکن دین کے اعتبار سے پستی کیوں ہے؟ دین کے اعتبار سے گراوٹ کیوں ہے؟ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جیسے جیسے اللہ کی نعمتوں کی فراوانی ہوتی گئی، نعمتیں بڑھتی گئیں، تو اتنا زیادہ شکر بھی زندگی کے اندر آتا جاتا، آنا چاہیے تھا۔ اور وہ شکر کس معنی کے اعتبار سے آنا چاہیے تھا کہ بندہ جتنا نعمتوں کی فراوانی ہوتی جاتی اتنا اللہ کے سامنے جھکتا جاتا۔ لیکن آج وہ کیفیت ہمیں نظر نہیں آتی کہ آج ہم اپنے بھی خیر خواہ نہیں، اپنی اولاد کے بھی خیر خواہ نہیں۔ میں بات یہ عرض کر رہا تھا کہ آج اولاد پر سب کچھ انسان خرچ کر رہا ہے، لیکن اپنا وقت اولاد کے اوپر خرچ نہیں کر رہا۔ اور ہماری سب سے قیمتی چیز اور سب سے قیمتی سرمایہ مال نہیں ہے، ہمارا سرمایہ ہماری اولاد ہے۔ مال سرمایہ نہیں ہے، اولاد سرمایہ ہے۔ کاش کہ ہم اسے سرمایہ سمجھیں، اور جیسے مال کی، دنیا کی چیزوں کی حفاظت کرتے ہیں، اس سے کہیں زیادہ اپنی اولاد کی حفاظت کریں۔ اور یہ بات ذہنوں کے اندر رکھیے، ہر انسان میں اللہ نے فطری طور پر یہ بات رکھی ہے، چاہے وہ چھوٹا سا بچہ ہے یا کوئی بڑا ہے، نوجوان ہے، ہر انسان کی فطرت کے اندر یہ بات موجود ہے کہ وہ یہ چاہتا ہے کہ کوئی مجھ سے محبت کرے اور میں کسی سے محبت کروں۔ وہ یہ چاہتا ہے کوئی میرا ایسا دوست ہو، کوئی میرا ایسا خیر خواہ ہو کہ جس کے سامنے میں اپنے دل کی کہہ سکوں، اس کی سن سکوں۔ ہر انسان کے اندر یہ چیز موجود ہے۔ اب ہوتا یہ ہے کہ جب چھوٹا بچہ گھر کے اندر ہوتا ہے اور ماں باپ کی عدم توجہ کا وہ شکار ہوتا ہے، عدم توجہ کا شکار۔ ابھی میں 10 دن یورپ میں گزار کر آیا، مجھے پیرس کے اندر لوگوں نے کہا کہ ایسا انسان نے اپنے کو مشینی انسان بنا رکھا ہے کہ صبح 5 بجے گھر سے نکل جاتے ہیں، رات کو 10-11 بجے گھر میں گھستے ہیں، پھر صبح 5 بجے نکل جاتے ہیں، اور جب اتوار کا دن آتا ہے، چھٹی کا دن آتا ہے، تو جب اولاد سے ملاقات ہوتی ہے، اب بتائیں کہ ایسا باپ کیا اولاد کی تربیت کر سکتا ہے؟ اور ایسی اولاد کے باپ کے قریب آ سکتی ہے، باپ کی خیر خواہ بن سکتی ہے؟ کبھی بھی نہیں بن سکتی۔ تو آج یہی ہو رہا ہے کہ وہ چھوٹا سا بچہ وہ توجہ چاہتا ہے، محبت چاہتا ہے، قربت چاہتا ہے، اپنے دل کی کوئی بات کہنا چاہتا ہے، دل کا دکھ درد بیان کرنا چاہتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بعض گھروں کے اندر باپ کا رویہ اگر اولاد کے ساتھ سخت ہوتا ہے تو بیٹے کے دل میں، اولاد کے دل میں ایک حجاب اور رکاوٹ ہوتی ہے، اپنے دل کی بات ماں سے تو کہہ دیتا ہے، باپ سے نہیں کہتا۔ یہ کیا چیز ہے؟ یہ ہمارے رویے ان چھوٹے چھوٹے بچوں کو ہم سے دور کر دیتے ہیں۔ انہیں وہ قربت اور محبت چاہیے ہوتی ہے۔ اسی لیے میرے والد صاحب رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، فرماتے تھے کہ آج اولاد کی جو تربیت ہے وہ باپ بن کر نہیں ہوگی، دوست بن کر ہوگی، دوست بن کر ہوگی۔ اس سے دوستی لگاؤ،
اسے پیار اور محبت تو اپنے قریب کرو، اور اتنا قریب کرو، اتنا بے تکلف کرو کہ اپنے دل کی ہر بات وہ آپ سے کر سکے. اسے اتنا اسپیس ہی نہ دو کہ وہ کہیں باہر جا کے دوستیاں لگائے، باہر جا کے اپنے دل کی بات کسی اور سے کرے، جو آپ سے کرنی چاہیے تھی وہ کسی اور سے کرے. اور ظاہر ہے کہ جتنے آپ خیر خواہ ہو، باہر کا دوست اتنا خیر خواہ نہیں. وہ تو یہی کہے گا کہ تیرا باپ بڑا دشمن ہے، تیری ماں ایسی، تیرا باپ ایسا، وہ ماں باپ سے دور کر دے گا. تو آج یہی ہو رہا ہے کہ جب گھر کے اندر انہیں وہ وقت نہیں ملتا، وہ محبت نہیں ملتی، وہ شفقت نہیں ملتی. ماں باپ سمجھتے ہیں کہ ضروریات تو ہم نے پوری کر دی، اور کس چیز کی ضرورت ہے؟ کس چیز کی ضرورت ہے؟ اچھے سے اچھا کھا رہا ہے، اچھے مکان میں رہ رہا ہے، اچھی گاڑیوں میں جاتا ہے، اچھی گاڑیوں میں اسکول سے آتا ہے، مکتب جاتا ہے، آتا ہے، اور اس کا کس چیز کا خیال رکھیں؟ ارے بھائی، اصل جو خیال رکھنا چاہیے وہ تو آپ رکھ ہی نہیں رہے، اور وہ ہے اپنے وقت کی سرمایہ کاری اس کے اوپر. نہ ماں کرتی ہے نہ باپ کرتا ہے. اور بالخصوص آج کے اس زمانے میں کل بھی یہ بات عرض کر رہا تھا کہ یہ جو سوشل میڈیا ہے، یہ موبائل فون ہے، کہ جس نے ساری دنیا کو تو محدود کر دیا، اور دنیا محدود ہو کر ایک اسکرین کے اندر سمٹ گئی، ایک چھوٹے سے موبائل کے اندر ساری دنیا بند ہو گئی. لیکن دنیا کو تو سمیٹ دیا، دنیا کو تو محدود کر دیا، انسانوں کو دور کر دیا، انسانوں کے درمیان فاصلوں کو بڑھا دیا. آج وہ بڑھتے ہوئے فاصلے ہمارے معاشرے کے اندر نظر آتے ہیں. بیٹا ہے، بوڑھے ماں باپ کی مزاج پرسی نہیں کرتا، کبھی نہیں کہتا کہ ابا آپ کی طبیعت کیسی ہے، ابا آپ کو کسی خدمت کی ضرورت ہے، میں کوئی خدمت کر دوں، کوئی کام کر دوں، نہیں کہتا. بیوی شوہر سے نہیں پوچھتی، شوہر بیوی سے نہیں پوچھتا. اولاد اور ماں باپ کے درمیان ایک گیپ ہے، ایک دوری ہے. شوہر اور بیوی کے درمیان دوریاں ہیں. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہی ہے کہ ہر ایک نے اپنی مصنوعی دنیا آباد کر رکھی ہے. مصنوعی دنیا کہ ہر کام انسان موبائل سے تو کرنا چاہتا ہے، سوشل میڈیا سے تو کرنا چاہتا ہے، میسج کے ذریعے تو کرنا چاہتا ہے. اور یہ میسج کے ذریعے کام کا چلانا یہ حقیقت نہیں ہے، یہ ایک مصنوعی چیز ہے. حقیقت تو یہ ہے کہ شریعت ہمیں یہ تعلیم دیتی ہے کہ اگر کوئی بیمار ہو جائے اس کی مزاج پرسی کے لیے جاؤ، خالی میسج پہ گزارا نہ کرو. اور پھر اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی فضیلت کو بیان کیا کہ جب تم اگر کسی کی مزاج پرسی کے لیے جاؤ گے، تمہارا جانا بھی جنت کے باب میں، تمہارا آنا بھی جنت کے باب میں. 70,000 فرشتے صبح گئے تو شام تک تمہارے لیے استغفار کریں گے، اور شام گئے تو صبح تک استغفار کریں گے. اور یہ جو جانا ہے انسانوں کا، اس طرح سے ملنا ہے، یہ کیا ہے کہ کوئی کسی بیمار کے پاس جاتا ہے، اس کی بیماری نہیں چلی جاتی، لیکن اس کے اندر ایک تسلی اور ہمت آ جاتی ہے. اور وہ ہمت ایسی آتی ہے کہ اس کے بیماری کو کنٹرول کرنے کا ذریعہ بن جاتی ہے. وہ سوچتا ہے کہ ہاں، میری کو خبر گیری کرنے والا ہے، میری کو پوچھ گچھ کرنے والا ہے، مجھ سے کوئی محبت کرنے والا ہے، میرا کوئی خیر خواہ ہے. اسے ہمت ملتی ہے، تقویت ملتی ہے. تو جانے والے کا بھی فائدہ، جس کے پاس جا رہا ہے اس کا بھی فائدہ، کہ وہ مریض جو ہے مستجاب الدعوات ہے، اللہ مریض کی دعا کو قبول کرتا ہے. فرمایا کہ جب مریض کے پاس جاؤ، دعا کی درخواست کرو، وہ تمہارے لیے دعا کرے گا، اس کی دعا رد نہیں ہوگی. فائدہ ہی فائدہ. تو کیا اس مصنوعی چیز کے ذریعے سے یہ فائدے حاصل ہو سکتے ہیں؟ کبھی بھی فائدے حاصل نہیں ہو سکتے. یہی وجہ ہے کہ آج گھروں کے اندر ایک گھر میں رہنے والے لیکن آپس میں قریب نہیں ہیں، آپس کے اندر دور ہیں. اور اس کی چھوٹی سی ایک مثال اور اس مصنوعی زندگی کی، کہ آج صبح انسان اٹھتا ہے، جتنے کانٹیکٹ اس کے ہیں، واٹس ایپ پر جتنے لوگ موجود ہیں، صبح ہی صبح ایک سلام اور ایک دعا کا پیغام لکھ کے بھیج دیتا ہے، 50-100 آدمیوں کے پاس چلا جاتا ہے. لیکن جب بھائی مسلمان کا آمنا سامنا ہوتا ہے تو سلام نہیں کرتا. تو وہ جو صبح تو نے سلام بھیجا تھا، اس کا کیا فائدہ ہوا؟ کوئی فائدہ نہیں. حقیقت تو یہ ہے کہ جب بھائی مسلمان کا آمنا سامنا ہو تو اسے سلام کر. حضرت علی کرم اللہ وجہ اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا ایک واقعہ آتا ہے کہ ایک مرتبہ ایک صحابی نے دیکھا کہ ان دونوں کا آمنا سامنا ہوا. دیکھا کہ ہمیشہ
حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ سلام کرتے تھے، سلام میں پہل کرتے تھے، لیکن آج دیکھا کہ آج ابو بکر رضی اللہ عنہ نے سلام نہیں کیا بلکہ حضرت علی نے سلام کیا. ان کے دل میں خیال آ گیا اور جا کر اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پہلے تو ہمیشہ ایسا ہوتا تھا، تو لگتا ہے کہ ابو بکر کے دل میں کوئی بات ہے کہ آج سلام نہیں کیا. اور بھائی بدگمانی سے بہت بچنا چاہیے، آج یہ مرض بھی عام ہے. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کو بلایا، پوچھا کہ کیا ماجرا ہے. سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، انبیاء کے بعد سب سے مقدس ترین ہستی، کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیشہ میں سلام میں پہل کرتا تھا، اور جب میں سلام میں پہل کرتا تھا تو مجھ پر اللہ کی رحمتیں زیادہ آتی تھی، میں دیکھتا تھا. تو آج میں نے یہ سوچا کہ آج سلام میں میں پہل نہ کروں، یہ اللہ کی جو رحمتیں ہیں میرے بھائی علی کو مل جائے. آپ اندازہ لگائیے کہ حقیقت کیا ہوتی ہے اور انسان کی سوچ کیا ہوتی ہے. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صحابی سے کہا کہ دیکھو تم نے کیا سوچا اور یہاں ماجرا کیا ہے. تو آمنا سامنا ہو بھائی مسلمان کا، اسے سلام نہ کرے، جبکہ سلام کرنے میں اللہ کی طرف سے رحمت آتی ہے، مصافحہ کرنے میں گناہ معاف ہوتے ہیں، گناہ جڑ جاتے ہیں. لیکن آج ہمیں اس کی توفیق نہیں ہوتی کیونکہ ایک مصنوعی دنیا میں جی رہے ہیں اور اس مصنوعی دنیا کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے. اور مصنوعی دنیا ایسی ہے کہ ایک کمرے میں میاں بیوی موجود تو ہیں لیکن دونوں شریک زندگی تو ہیں، لیکن ایک دوسرے کے دکھ درد کے ساتھی نہیں ہے، احساس ہی نہیں ہے. پھر بے حیائی کتنی بڑھتی چلی جا رہی ہے، کتنی بڑھتی چلی جا رہی ہے. آج اس چھوٹے سے موبائل نے کتنا بے حیائی کو بڑھا دیا، چاہے مرد ہوں یا خواتین، نوجوان بچے ہوں یا بچیاں ہوں، کتنا بے حیائی بڑھ رہی ہے. اور اس لعنت کے ذریعے سے آج کتنے ناجائز تعلقات قائم ہو رہے ہیں. افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ انسان تصور بھی نہیں کر سکتا کہ جب اللہ نے، شریعت نے ہمارے لیے حلال اور جائز ذرائع رکھے ہیں تو ناجائز کی طرف انسان کیوں جاتا ہے. اس کی تو یہ سوچ اور فکر بھی نہیں ہونی چاہیے کہ کسی ناجائز کی طرف وہ جائے. لیکن آج اس لعنت نے ناجائز تعلقات کے باب کھول دیے اور کیفیت یہ ہو چلی ہے کہ شادی شدہ مرد ہے ناجائز تعلقات میں مبتلا، شادی شدہ عورت ہے ناجائز تعلقات میں مبتلا. کتنا گراوٹ اور پستی کا شکار ہو رہے ہیں، لیکن ہمیں اس کے باوجود احساس نہیں ہے اور کبھی سوچنا تو چاہیے. پھر بات وہی آتی ہے کہ اگر ہم 10 پاؤنڈ بھی خرچ کرتے ہیں تو 10 پاؤنڈ خرچ کر کے کوئی کارآمد چیز خریدتے ہیں، کوئی بیکار کوئی گلی سڑی چیز نہیں خریدتے، کارآمد چیز خریدتے ہیں. اللہ نے اتنا عقل اور شعور دیا ہے، چیزوں کی شناخت دی ہے. لیکن اپنے وقت کو خرچ کر کے کبھی سوچا کہ ساری رات فیس بک پہ لگے رہے، یوٹیوب پر لگے رہے، اپنے وقت کو خرچ کیا. اس وقت کو خرچ کر کے حاصل کیا کیا؟ کیا حاصل کیا؟ کبھی سوچنا تو چاہیے کہ وقت کی سرمایہ کاری تو ہوئی، اس کا کوئی ریٹرن ملا یا نہیں ملا. اور یہ بھی ایک دھوکہ ہے، ایک بہت بڑا دھوکہ جو آج ہم میں سے اکثر لوگوں کو لگا ہوا ہے. ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہمیں کوئی دیکھ نہیں رہا، ہم ہیں، تنہائی ہے، کمرہ ہے، بند جگہ پر ہے، تو کوئی نہیں دیکھ رہا، کسی کو کیا پتا کہ ہم کر کیا رہے ہیں. یہ بھی ایک بہت بڑا دھوکہ. ارے بھائی کوئی نہیں دیکھ رہا لیکن پیدا کرنے والا رب تو دیکھ رہا ہے. اس کی نظر سے تو پوشیدہ نہیں ہو، وہ تو دیکھ رہا ہے. اس کی نظر سے کیسے پوشیدہ ہو سکتے ہو؟ وہ رب تو کہتا ہے یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، کہ تمہاری نظروں کی خیانت کو بھی پہچانتا ہوں اور تمہارے دل کے چھپے رازوں کو بھی جانتا ہوں. تو اس پیدا کرنے والے رب سے تو پوشیدہ نہیں ہو سکتے، اس سے تو نہیں چھپ سکتے. پھر یہ تصور کیسا کہ کوئی نہیں دیکھ رہا؟ یہ تو اس رب کا پھر احسان ہے کہ انسان خطا کرتا ہے. قربان جائیے اس رب کے کہ پھر وہ ستاریت کی چادر ڈال دیتا ہے، اس کے عیب کو چھپا لیتا ہے، اسے ذلیل و رسوا نہیں کرتا، اس کی ستاریت کار فرما ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارا کوئی ہنر ہے، ہمارا کوئی کمال ہے کہ ہم اس کو پاس ورڈ لگا کر رکھتے ہیں، کوئی ہماری چیز کو دیکھ نہیں سکتا.
ارے اگر وہ اللہ رسوا کرنا چاہے پھر 1000 پاسورڈ لگا لیجئے پھر بھی وہ رسوا کر دے گا. لیکن وہی بات کہ سبقت رحمتی علی غضبی، کہ اس کے غضب پر اس کی رحمت غالب ہے، مہلت دیتا ہے. انسان دھوکے میں مبتلا رہتا ہے، وہ مہلت دے رہا ہوتا ہے کہ شاید یہ باز آ جائے، شاید یہ باز آ جائے، اور یہ سمجھ رہا ہے کہ مجھے کوئی نہیں دیکھ رہا. ارے کوئی نہیں دیکھ رہا، یہ دائیں بائیں جو بیٹھے یہ تو لکھ رہے ہیں، ان سے تو پوشیدہ نہیں ہے، اس رب سے پوشیدہ تو نہیں ہے. اور یہ ساری فلم ریکارڈ ہو رہی ہے، کسی دھوکے کے اندر نہیں رہنا چاہیے. یہ ساری فلم ریکارڈ ہو رہی ہے اور کل قیامت کے دن یہ سارا رجسٹر تیرے حوالے کر دیا جائے گا. پھر وہاں پہ سوائے پچھتاوے کے اور کیا ہوگا؟ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ آج ہمارے وقت کی جو سرمایہ کاری ہے وہ سوشل میڈیا پر تو ہے لیکن اپنی اولاد پر نہیں ہے. تو کیا ہم اپنی اولاد کی خیر خواہ ہو سکتے ہیں؟ وقت تو بہت ہے لیکن اس وقت کی قدردانی نہیں ہے. اور یہ وقت اتنی قیمتی چیز ہے. ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنتی جب جنت میں چلا جائے گا تو جنت ایسی جگہ ہے کہ جہاں کوئی دکھ نہیں، کوئی پریشانی نہیں، راحت ہی راحت، ایش ہی ایش. لیکن جنتی کو جنت میں جانے کے بعد ان لمحات زندگی پر افسوس ہوگا، ایک حسرت دل میں ہوگی کہ جو لمحات بغیر اللہ کی یاد کے گزارے ہوں گے، جو بغیر اللہ کی یاد کے گزارے ہوں گے ان پر حسرت ہوگی. اور جو نافرمانی میں گزارے ہوں گے اس کا کیا ہوگا؟ اس کا کیا ہوگا؟ تو وہاں جا کر بھی لمحات زندگی پر حسرت ہوگی، کیونکہ وہاں جا کر اس کی قیمت کا اندازہ ہوگا کہ ایک دفعہ سبحان اللہ کہنے کی کیا قیمت تھی، ایک دفعہ الحمدللہ کہنے کی کیا قیمت تھی. تو بھائی ہمیں سوچنا چاہیے کہ آخر یہ زندگی تیزی کے ساتھ گزر رہی ہے. یہ تو ایسی برف ہے کہ پگھل رہی ہے، اور یہ ریت کی ہاتھ کے اندر، مٹھی کے اندر اگر آپ ریت لے لیں وہ آپ کے ہاتھ میں ٹھہرتی نہیں ہے، وہ ذرہ ذرہ پھسل کے نکلتا رہتا ہے. ایسے یہ زندگی ہے کہ اس کے قطرہ قطرہ ہمارے ہاتھ سے نکل رہا ہے، ذرہ ذرہ ہاتھ سے نکل رہا ہے. اور ایک وقت آئے گا کہ یہ سب کچھ ہاتھ سے نکل جائے گا. ہم میں سے کسی کو پتہ نہیں ہے کہ کب اسے رخصتی کا پروانہ تھما دیا جائے، پیغام اجل آ جائے، کب اس کی زندگی کی شام ہو جائے. پھر کون سے وقت کے انتظار میں ہے اور کس دھوکے کے اندر مبتلا ہے کہ نہ ہمیں اپنی فکر نہ اپنی اولاد کی فکر. یہی وجہ ہے کہ جب ہم اس اولاد کے اوپر اپنے وقت کی سرمایہ کاری نہیں کرتے، اسے اچھا انسان بنانے کی کوشش نہیں کرتے، پھر ایک وقت آتا ہے کہ وہی بچہ جب 17-18 سال کی عمر کو پہنچتا ہے، ذرا شعور کی عمر کو پہنچتا ہے، پھر وہ اپنے رنگ دکھانا شروع کرتا ہے. پھر وہ باہر دوستیاں بنا لیتا ہے، کیونکہ گھر میں ماں باپ نے دوستی نہیں بنائی. اگر ماں باپ اس سے دوستی لگا لیتے، اس کا وہ اسپیس پورا ہو جاتا، اسے وہ جگہ نہ ملتی، وہ باہر کسی سے دوستی نہ کرتا. جب ہم نے اتنا اسپیس دیا، اتنا گیپ دیا، اس نے باہر جا کے دوستی کر لی. یہ چیز اس کی فطرت میں موجود تھی، فطری تقاضے ہیں. پھر وہ ساری دل کی باتیں باہر دوستوں سے کرتا ہے. اب جس کو جیسے دوست مل جائیں، کیونکہ انسان کی زندگی پر صحبتوں کا بڑا اثر ہوتا ہے. نیک کی صحبت انسان کو نیک بنا دیتی ہے اور برے کی صحبت انسان کو برا بنا دیتی ہے. صحبت صالح ترا صالح کند اور صحبت طالح ترا طالح کند. اور آج تو افسوس یہ ہے کہ سب کچھ دیکھنے کے باوجود پھر بھی ہمارے دل کے اندر یہ فکر بیدار نہیں ہوتی ہم اس کا کوئی تدارک کریں، کوئی تلاقی کریں. خود بھی نیک لوگوں کے پاس جائیں، علماء کے پاس جائیں، اپنے بچوں کو نیک لوگوں کی صحبت میں لے کر جائیں، اللہ والوں کی صحبت میں لے جائیں. ارے جب وہ نظریں ان پر پڑیں گی، وہ نظریں پڑھنا بھی خالی نہیں رہے گا. اور جب وہ نیک چہرے دیکھیں گے، ان کے دل پر وہ چہرے نقش ہوں گے، زندگی کے اندر تبدیلی واقع ہوگی. لیکن بات یہ ہے کہ ہمیں فرصت نہیں ہے، فرصت نہیں ہے. ہر انسان کے پاس ایک ہی بہانہ کہ فرصت نہیں ہے. آپ اندازہ لگائیے کہ آج اس ملک میں بھی، اس کفرستان کے اندر بھی ہر شہر میں، ہر محلے میں مسجدیں موجود ہیں. کتنا اللہ کا احسان ہے. مکاتب موجود ہیں، مدارس موجود ہیں، کتنی بڑی نعمتیں ہیں. مسجد نمازیوں سے بھری ہوتی ہے، لیکن جب مسجد میں کتابی تعلیم ہوتی ہے،
کتنے لوگ تعلیم کے اندر بیٹھتے ہیں، اس سے ہماری فکر کا پتہ چلتا ہے کہ ہم میں سے کتنے لوگوں کو فکر ہے۔ وہ کتابی تعلیم 5 7 10 منٹ کی ہے، تو ہمارے پاس 10 منٹ بھی فارغ نہیں ہے، حالانکہ وہاں پر اچھی بات کان کے اندر پڑے گی، اور یہ جو ایمان کی بیٹری فلیٹ ہو رہی ہے یہ چارج ہونے لگے گی، اچھائی اور برائی کی تمیز پیدا ہوگی۔ اور نیک صحبت کا جو سب سے بڑا فائدہ ہوتا ہے، جیسے مولانا حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا ملفوظ بیان کر رہے تھے، نیک صحبت کا جو سب سے بڑا فائدہ ہے، مجدد تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ خروج عن الاسلام کا خطرہ جاتا رہتا ہے، یعنی اس نیک صحبت میں انسان کا ایمان محفوظ ہو جاتا ہے۔ اس نیک صحبت میں چاہے وہ نیک بنا یا نہیں بنا، کتنا نیک بنا، کتنا اس نے برائی کو چھوڑا، لیکن ایک چیز ضرور آ جاتی ہے کہ اسے اپنی ایمان کی قدر و منزلت کا پتہ چل جاتا ہے کہ میرا ایمان کتنا قیمتی چیز ہے، اور جب اسے اس کی قیمت کا اندازہ ہوتا ہے پھر وہ برائی کرتے ہوئے بھی اس کو بچاتا ہے کہ کسی طرح قبر میں چلا جائے۔ اور اگر کوئی برائی کرتا بھی ہے تو برائی کو برا سمجھ کے کرتا ہے، برائی کو حلال نہیں سمجھتا، برائی کی مذمت اس کے دل میں ہوتی ہے، اور جب تک برائی کی مذمت انسان کے دل میں رہے اس کا ایمان بچا رہتا ہے۔ اور جب برائی کی مذمت دل سے نکل جائے، برائی کو برا نہ سمجھے، اور آج بہت سے لوگ برائی کر کے یہ کہتے ہیں جس میں کیا حرج کی بات ہے، ارے بھائی جس کو اللہ اور اس کے رسول نے برا کہا ہے آپ کہتے ہیں اس میں کیا حرج ہے، پھر اپنے ایمان کی خیر مناؤ۔ تو نیک صحبت کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ انسان کا ایمان محفوظ ہو جاتا ہے۔ پھر دوسرا بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جس نیکی سے پہلے بھاگتا تھا، جو نیکی پہلے اسے بوجھ معلوم ہوتی تھی، آہستہ آہستہ اس کے اندر ایک رغبت پیدا ہوتی ہے، ایک اندر روشنی آتی ہے، رغبت پیدا ہوتی ہے، نیکی کا کرنا اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے۔ اثر کس چیز کا ہوتا ہے؟ نیک صحبت کا اثر ہوتا ہے۔ پہلے گناہ سے بچنا اسے مشکل نظر آ رہا تھا، لیکن نیک صحبت میں جب گیا گناہ کی مذمت آتی گئی، گناہ کو برا سمجھنے لگا، پھر ایک وقت ایسا آیا کہ گناہ سے بچنا شروع کیا، گناہ سے بچنا اس کے لیے آسان ہو گیا۔ برکت کس کی ہے؟ یہ نیک صحبت کی برکت ہے۔ مجھے جگر مراد آبادی کا واقعہ یاد آیا، ہندوستان کا بڑا مشہور شاعر اور شراب کا عادی بھی تھا، خواجہ عزیز الحسن مجذوب غوری رحمت اللہ علیہ، حکیم اللغت حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ کے اجل خلفاء میں سے تھے، لیکن انگریزی دان تھے۔ اس زمانے میں برٹش کی حکومت تھی ہندوستان پر، اور اس میں وہ ڈپٹی کلیکٹر تھے، کتنے بڑے منصب پر تھے، کتنے تعلیم یافتہ ہوں گے، لیکن دل کے اندر ایک فکر تھی، حکیم الامت کی صحبت میں آئے، دل کے اندر ایک فکر پیدا ہوئی کہ یہ منصب ایسا ہے، جیسے ڈپٹی کلیکٹر ایسا ہوتا تھا جیسے آج کسی صوبے کا گورنر ہوتا ہے، اتنے بڑے پاور کا آدمی ہوتا تھا، لیکن اپنے شیخ سے آ کے عرض کیا کہ حضرت مجھے ڈر لگتا ہے، منصب بہت بڑا ہے، کہ کہیں کسی پر ظلم نہ ہو جائے تو کل اللہ کو کیا منہ دکھاؤں گا، اس لیے اگر آپ اجازت دیں تو یہاں سے کہیں اور تبادلہ کرا لیا جائے۔ حضرت نے فرمایا کہ بہت اچھا، تبادلہ کرا لو۔ اب انگریز کو درخواست دی تو انہوں نے کہا کہ بھئی اس گریڈ کا، اس لیول کا تو ہمارے پاس کوئی اور منصب ہے نہیں، کوئی ایسی پوزیشن خالی نہیں ہے، ہاں ڈپٹی انسپیکٹر آف اسکولز یہ منصب ہے، اس سے بہت چھوٹا، اگر آپ چاہو تو یہ قبول کر لو۔ تو وہی بات کہ جس کے دل میں فکر آخرت ہو، اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کا خوف ہو، تو اتنا بڑا منصب چھوڑ کر چھوٹے منصب کو قبول کر لیا کہ دنیا کی تو گزر جائے گی لیکن وہاں پر کیا جواب دوں گا، چھوٹے منصب کو قبول کر لیا۔ اور اتنا بڑا شخص جب نیک صحبت کے اندر آیا تو پھر کیفیت یہ ہوئی کہ اپنے شیخ کا سراپا بن گیا، سراپا بن گیا، زندگی بدل گئی۔ اب زندگی تو بدل گئی لیکن کیا دنیا ان کے ہاتھ سے چلی گئی؟ منصب بھی رہا، سب کچھ رہا۔ آج لوگ سمجھتے ہیں کہ اگر نیک بن گئے، نیک ہو گئے تو شاید دنیا ہمارے ہاتھ سے چلی جائے گی، دنیا کی آسائشیں چلی جائیں گی، لذتیں چلی جائیں گی۔ ارے بھائی کوئی آسائش اور لذت نہیں جائے گی، بلکہ اس آسائش اور لذت سے
جتنا نیک انسان لطف اندوز ہو سکتا ہے، انجوائے کر سکتا ہے، گنہگار کبھی بھی نہیں کر سکتا۔ تو سراپا بن گئے اپنے شیخ کا، اور بڑے شاعر بھی تھے۔ ایک مرتبہ کہیں کسی مشاعرے میں جگر مراد آبادی سے ملاقات ہوئی، تو جگر نے کہا کہ خواجہ صاحب یہ سراپا، یہ روح کہاں سے لے کر آئے؟ یہ روح کہاں سے لے کر آئے؟ کہا جی میرا تعلق حکیم الامت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے ہے، اور وہ تھانہ بھون میں ہوتے ہیں، اور یہ ان کی صحبت کا اثر ہے، اللہ نے مجھے بدل دیا، بس یہ سراپا، یہ روح میں نے وہاں سے لیا ہے۔ اب جگر مراد آبادی نے کہا کہ بھائی بات یہ ہے کہ میں بھی تھانہ بھون جانا چاہتا ہوں، لیکن میرے اندر ایک بری عادت ہے کہ میں شراب کا عادی ہوں، تو کیا اس طرح سے حکیم الامت مجھے قبول کر لیں گے؟ تو خواجہ صاحب نے کہا کہ بھائی یہ تو میں پوچھ کر بتاؤں گا، میں تو کوئی جواب نہیں دے سکتا۔ جب ان کا سفر ہوا تھانہ بھون کا، تو حکیم الامت سے عرض کیا کہ حضرت جگر سے ملاقات ہوئی تھی، اور ہندوستان میں غزل کا بادشاہ تھا، بڑا مشہور آدمی تھا۔ تو جگر نے یہ کہا کہ تھانہ بھون آنا چاہتا ہوں، اجازت چاہتا ہوں، لیکن ایک بری عادت ہے، کیا اس بری عادت کے ساتھ حضرت مجھے قبول فرمائیں گے؟ تو حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا کہ خواجہ صاحب آپ نے کیا جواب دیا؟ کہا جی میں نے تو یہ کہا کہ پوچھ کر بتاؤں گا۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ خواجہ صاحب، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک یہودی کو اپنا مہمان بنا سکتے ہیں، تو کیا میں جگر کو اپنا مہمان نہیں بنا سکتا؟ ہے تو مسلمان۔ ہاں، میں اسے خانقاہ میں نہیں ٹھہراؤں گا کہ خانقاہ ایک قومی امانت ہے، میں اسے اپنے مکان کا، اپنے گھر کا ایک کمرہ دے دوں گا، اس کمرے میں وہ آ کر رہے، وہ جانے اس کا خدا جانے، لیکن مہمان تو میں بنا سکتا ہوں۔ وہی بات کہ اللہ والے گناہ کو تو برا سمجھتے ہیں، گنہگار کو برا نہیں سمجھتے۔ گناہ سے تو نفرت کرتے ہیں، گنہگار سے نفرت نہیں کرتے، اور ہونا بھی یہی چاہیے کہ گناہ کو تو برا سمجھے لیکن گنہگار کو برا نہ سمجھے، کہ جس گھڑی وہ توبہ کرتا ہے اور اسی گھڑی اللہ کا ولی بن جاتا ہے۔ اور اگر ہم اپنے دل میں حقارت لے آئے، ہم گنہگار کو برا سمجھنے لگے، تو وہ تو توبہ کر کے تائب ہو کر اللہ کا ولی بن جائے گا، ہم مارے جائیں گے۔ کفر سے نفرت ہے، کافر کی ذات سے نفرت نہیں، کیونکہ جب وہ کلمہ پڑھے گا، ایمان لے آئے گا، اللہ کا ولی بن جائے گا، اللہ کا دوست بن جائے گا، ساری زندگی کا کفر معاف ہو جائے گا، تو اس کی ذات سے نفرت نہیں ہے، اس کے فعل سے نفرت ہے۔ اور جب بھی وہ توبہ کر لے، جب خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی ملاقات ہوئی جگر مراد آبادی سے، اور یہ عرض کیا کہ حضرت نے یوں فرمایا کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک یہودی کو مہمان بنا سکتے ہیں، تو کیا میں جگر کو مہمان نہیں بنا سکتا؟ وہ تو مسلمان ہے۔ بس جب یہ سنا تو آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، اور پھر سفر کر کے تھانہ بھون پہنچے، اور پہلی ملاقات حکیم الامت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے، اور وہی بات کہ اللہ والوں کی صحبت میں ان کی نظر کرم ایسی ہوتی ہے، اور اللہ کی طرف سے ایسی فیوزات کی بارش ہوتی ہے۔ میرے شیخ حضرت مسیح الامت رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ فیاض حقیقی تو اللہ رب العزت کی ذات ہے، لیکن اس فیاض حقیقی کا فیضان خاص اہل اللہ کے قلوب پر ہر آن ہوتا رہتا ہے، ہر آن ہوتا رہتا ہے، اور جو پاس بیٹھنے والے ہیں وہ بھی محروم نہیں رہتے۔ تو جگر پہنچ گیا حضرت کے سامنے، اور کہا کہ حضرت آپ میرے لیے 4 دعائیں کر دیں۔ پہلی دعا تو یہ ہے، شراب کا عادی ہے، پینے کو تو بہت پی لی ہے، لیکن اب ڈر لگتا ہے کہ اللہ کے سامنے کیا منہ لے کر جاؤں گا، تو آپ میرے لیے دعا کریں کہ اللہ اس شراب نوشی سے مجھے توبہ کی توفیق دے، اس لعنت سے اللہ بچا لے۔ دوسری دعا یہ کریں کہ اللہ مجھے داڑھی رکھنے کی توفیق دے۔ تیسری دعا یہ کریں کہ اللہ مجھے حج بیت اللہ کی توفیق دے۔ اور چوتھی دعا یہ کریں کہ اللہ میرا خاتمہ ایمان پہ کر دے۔ اللہ ہم سب کا خاتمہ بھی ایمان پہ کر دے، اللہ میرا خاتمہ ایمان پہ کر دے۔ بس کوئی دعا کی قبولیت کا وقت ہوتا ہے۔ مجدد تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے ہاتھ اٹھا دیے، دعا کی، اور اس دعا کی قبولیت اسی وقت ظاہر ہوئی کہ اسی نشست میں جگر مراد آبادی نے شراب نوشی سے توبہ کی، داڑھی منڈانے سے توبہ کی، دعا کی قبولیت ظاہر ہو گئی۔
اب جب شراب کا عادی ایک دم سے شراب کو چھوڑ دے، اس کی حالت بگڑ گئی، مرنے کے قریب ہو گیا۔ ہندوستان کے مشہور ڈاکٹر پہنچ گئے علاج کے لیے، کیونکہ اسے ہندوستان کا اثاثہ سمجھا جاتا تھا، اور کہا کہ بھائی اگر زندگی بچانی ہے تو زندگی بچانے کے لیے تھوڑی تھوڑی پی لیا کرو تاکہ زندگی تو بچ جائے۔ یہی بات ہے کہ جب بندہ اللہ سے توبہ کرتا ہے، اللہ کیسی ہمت عطا کرتا ہے، اللہ کیسا دل کو بدل دیتا ہے، اللہ کیسی استقامت عطا کرتا ہے کہ انسان اس کا تصور بھی نہیں کر سکتا، ایسی اس کی مدد شامل حال ہوتی ہے۔ تو پوچھا کہ اگر تھوڑی تھوڑی میں پیتا رہا تو کتنا عرصہ زندہ رہوں گا؟ کہا کہ تھوڑی تھوڑی پیتے رہے تو کوئی 5-7 سال تو زندہ رہو گے۔ اس نے کہا جگر مراد آبادی نے کہ 5-7 سال تک اللہ کے غضب کے ساتھ جیوں، اللہ کی نافرمانی کر کے جیوں، اس سے بہتر ہے کہ اللہ کے جوار رحمت میں چلا جاؤں، لیکن شراب نہیں پیوں گا۔ یہ ہے عزم، یہ ہے ارادہ، یہ ہے استقامت جو اللہ کی طرف سے ملتی ہے، لیکن بندے کے نیت اور ارادے پر ملتی ہے۔ اللہ دل کے ارادے کو دیکھتا ہے کہ دل میں کیا ہے۔ ابھی تو ہم تذبذب کا شکار ہیں کہ اپنے آپ کو بدلیں یا نہ بدلیں، نیکی پر آئیں یا نہ آئیں، برائی کو چھوڑیں یا نہ چھوڑیں، ابھی تو تذبذب کا شکار ہے۔ دل کی کیفیت پر اللہ کا فضل ہو جاتا ہے۔ کہا کہ نہیں، ہاتھ نہیں لگاؤں گا، اللہ کے جوار رحمت میں جانا منظور ہے، دنیا میں اللہ کی نافرمانی کے ساتھ جینا منظور نہیں۔ بس اللہ نے اس استقامت کی برکت سے صحت کی عطا فرما دی، داڑھی بھی رکھ لی، حج کا انتظام ہوا، حج کے لیے چلے گئے۔ اور اس زمانے میں بحری جہاز سے حج ہوتا تھا، 4-4 6-6 مہینے میں لوگ واپس آتے تھے، ایک مہینے میں پہنچتے تھے، 1 مہینے میں واپس آتے تھے، پھر 4-4 6-6 مہینے وہاں رہتے تھے۔ 4-6 مہینے کے بعد جب حج کر کے واپس لوٹے، بمبئی کی بندرگاہ پہ اترے، آئینے میں چہرہ دیکھا تو داڑھی بھی شرعی داڑھی ہو چکی تھی۔ تو اپنے لیے ایک شعر کہا، چلو دیکھ آئے ماجرا جگر کا، چلو دیکھ آئے ماجرا جگر کا، سنا ہے وہ کافر مسلمان ہو گیا۔ چلو دیکھ آئے ماجرا جگر کا، سنا ہے وہ کافر مسلمان ہو گیا۔ اور پھر وہاں بمبئی کی بندرگاہ سے کسی تانگے میں بیٹھ کر کہیں جا رہے تھے، تانگے والے کو پتہ نہیں کہ کون بیٹھا ہے، اور تانگے والا یہ شعر گنگناتا ہوا جا رہا تھا کہ چلو دیکھ آئے ماجرا جگر کا، سنا ہے وہ کافر مسلمان ہو گیا۔ آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اور پھر اللہ نے اس استقامت کی برکت سے اللہ نے خاتمہ بھی ایمان پر کی۔ تو بھائی ہمیں فکر کرنی چاہیے، اپنی بھی فکر کرنی چاہیے، اپنی اولاد کی فکر بھی کرنی چاہیے۔ صحابہ نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم کس کی صحبت میں بیٹھا کریں؟ اور صحابہ کو تو اس سوال کی ضرورت نہیں تھی، صحابہ کو تو صحبت میسر تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ دراصل یہ سوال ہمارے لیے کیا کہ کس کی صحبت میں بیٹھا کریں، ہماری مشکل کو آسان کر دیا، ورنہ ہمیں کیسے پتا چلتا کہ کس کی صحبت میں بیٹھے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی علامت اور پہچان بیان فرمائی، فرمایا کہ جس کا دیکھنا تمہیں اللہ کی یاد دلا دے، ایسے کی صحبت میں بیٹھو کہ جس کا دیکھنا تمہیں اللہ کی یاد دلائے، اور جس کا بولنا تمہارے علم میں یعنی علم دین میں ترقی کا ذریعہ بنے، اور اس کی صحبت میں یہ اثر ہو کہ دنیا سے دل سرد ہوتا جائے، آخرت کا فکر بیدار ہوتا جائے۔ فرمایا کہ ایسے کی صحبت میں بیٹھو، ایسے کی صحبت کو اختیار کرو۔ تو ہمیں ایک معیار بتا دیا، اور بھائی یہ صحبتیں قیامت تک رہیں گی، کیونکہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، یہ ناسخ ہے، منسوخ نہیں ہے، یہ اللہ کی ذمہ داری ہے، قیامت تک نیک صحبت رہے گی۔ اب یہ ہماری ذمہ داری ہے، اللہ ہم سے یہ کہہ رہا ہے کہ مائیت صادقین کو اختیار کرو، نیک لوگوں کی صحبت کو اختیار کرو۔ تو نیک صحبت اللہ مہیا کرے گا، لیکن ہماری ذمہ داری ہے نیک صحبت کو تلاش کریں۔ اور حضرت مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، ارے تمہاری مسجد کا مؤذن ہی تم سے بہتر ہے، کبھی نیک صحبت کی نیت سے اس کے پاس جا کے بیٹھ جایا کرو۔ تمہاری مسجد کا امام تم سے بہتر ہے، کبھی نیک صحبت کی نیت سے اس کے پاس جا کر بیٹھ جایا کرو۔ اور یہ انسان کی فطرت میں یہ بات ہے کہ جیسے کی صحبت کو اختیار کرتا ہے، وہی ویسی ہی عادتیں اس کے اندر آتی ہیں۔
تو ہمیں نیک صحبتوں کو اختیار کرنا چاہیے اور بھائی بری صحبتوں سے بچنا چاہیے۔ اور آج کے اس زمانے میں عرض کیا کرتا ہوں کہ بری صحبت کے لیے پہلے تو کبھی انسان گھر سے باہر جاتا تھا، لیکن آج یہ برا ساتھی، یہ موبائل فون جو ہے، آج یہ ہمارے ہاتھ میں اور جیب میں موجود ہے۔ آج برائی کے لیے، بری صحبت کے لیے آج کہیں دور جانا نہیں پڑ رہا۔ آج خلوتیں بھی ناپاک ہیں، تنہائیاں بھی ناپاک، اور ان خلوتوں کے اندر ان برائیوں کو دیکھ کر انسان پراگندہ خیالی کا شکار ہے۔ جب سوچ میں، افکار میں، خیالات میں جب اتنا انتشار آ گیا، اور یہ برائی کی طرف انسان جاتا کس لیے ہے؟ ایک ذہنی آوارگی ہے، اس ذہنی آوارگی کی تسکین کے لیے جاتا ہے، لیکن وہاں پہ بجائے تسکین کے وہاں انتشار بڑھ جاتا ہے، کیونکہ تسکین تو کسی دوا سے آتی ہے، زہر سے تسکین نہیں آیا کرتی۔ آدمی اگر کھانا کھائے تو اسے تقویت ملتی ہے، اور اگر کوئی زہر کھائے تو کیا ہوتا ہے؟ ہلاکت میں ڈال دیتا ہے۔ تو گناہ تو انتشار لاتا ہے، اس سے تسکین نہیں ہوتی۔ یہی وجہ ہے کہ انتشار ذہنی بڑھتا چلا جا رہا ہے، عدم برداشت بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ آج کوئی کسی کی سننے کے لیے تیار نہیں، بیٹا باپ کی نہیں سنتا، بیوی شوہر کی نہیں سنتی، ہر ایک اپنی انا کے اندر لگا ہوا ہے۔ تو بھائی ہمیں دیکھنا چاہیے کہ زندگی کیسے گزارنی چاہیے۔ خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ عالم عیش و عشرت کا، یہ حالت کیف و مستی کی، یہ دنیا کا جو عیش و عشرت ہے اور یہ کیف و مستی کے اندر انسان لگا ہوا ہے، یہ عالم عیش و عشرت کا، یہ حالت کیف و مستی کی، بلند اپنا تخیل کر، یہ باتیں ہیں پستی کی۔ بلند اپنا تخیل کر، کس وجہ سے؟ ارے تو آخرت والا ہے، تجھے تو دنیا کو چھوڑ کر جانا ہے، تیرے پیش نظر تو خبر ہونی چاہیے، تیرے پیش نظر آخرت ہونی چاہیے۔ کہاں تو دنیا کے دندوں میں پھنسا، اور کہاں دنیا سے دل لگایا اور اس دل کے اندر دنیا کو بسایا۔ بلند اپنا تخیل کر، یہ باتیں ہیں پستی کی، اس سے کہیں بلند سوچ ہونی چاہیے۔ اور وہ بلند سوچ کیا ہے؟ فکر آخرت۔ اور وہ فکر آخرت بیدار کہاں پہ ہوتی ہے؟ اسے جلا کہاں پہ ملتا ہے؟ دلوں میں صفا اور نکھار کی کیفیت کہاں پیدا ہوتی ہے؟ اللہ والوں کی صحبت میں ہوتی ہے، نیک صحبت میں ہوتی ہے۔ اس لیے بھائی ہمیں اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی توفیق عطا فرمائے، ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ یہی درد دل ہے جو اللہ والوں کی صحبت میں ملتا ہے، اور یہی درد دل جو اپنے بڑوں کی صحبت میں ملا، اسی درد دل کو بانٹتا ہوں، اسی کے لیے قریہ قریہ اور شہر شہر جاتا ہوں۔ اللہ کرے کہ یہ دل کی بات دلوں کے اندر اتر جائے۔ اللہ ہم سب کے لیے اسے نجات کا ذریعہ بنا دے اور زندگیوں میں تبدیلی کا ذریعہ بنا دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد صلاة تنجینا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير۔ اللهم رب الحل والحرم ورب المشعر الحرام ورب البيت الحرام ورب الركن والمقام، أبلغ لروح سيدنا ومولانا محمد منا السلام۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما۔ اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا واهدنا سبل السلام ونجنا من الظلمات إلى النور وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن وبارك لنا في أسماعنا وأبصارنا وقلوبنا وأزواجنا
وذرياتنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم واجعلنا شاكرين لنعمتك مسنين بها قابليها وأتمها علينا اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم إنا نسألك الصحة والعفة والأمانة وحسن الخلق والرضا بالقدر اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا کریم یا ارحم الراحمین یا اکرم الاکرمین یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما یا اللہ ہماری خطایا سے درگزر فرما یا اللہ اپنی محبت معرفت عطا فرما اپنی رضا والی زندگی یا اللہ نصیب فرما اپنے رضا والے کاموں کی یا اللہ توفیق عطا فرما اپنی مرضیات پہ چلنا یا اللہ آسان فرما نہ مرضیات سے یا اللہ ہماری حفاظت فرما یا اللہ نیک صحبتوں کا اہتمام کرنے والا بنا یا اللہ نیک صحبت کی رغبت ہمارے دلوں میں پیدا فرما یا اللہ بری صحبتوں سے بچا یا اللہ بری صحبتوں سے بچنے کا فکر عطا فرما یا اللہ ہمیں اپنا بھی خیر خواہ بنا اپنے گھر والوں کا خیر خواہ بنا اپنی اولاد کا یا اللہ خیر خواہ بنا خود بھی نیکی پر چلنے والا بنا اپنے گھر والوں کو نیکی پر چلانے والا بنا یا اللہ برائی کی مذمت ہمارے دلوں میں پیدا فرما یا اللہ ان لمحات زندگی کی قدردانی ہمیں عطا فرما یا اللہ یہ لمحات زندگی جو ہمارا ماضی یا اللہ غفلتوں میں گزر گیا اے اللہ اس پر ہمیں ندامت اور پشیمانی عطا فرما اپنے ماضی پر یا اللہ پکی سچی توبہ کی توفیق عطا فرما یا اللہ جو ہمارا وقت باقی ہے یا اللہ آپ کے علم میں ہے یا اللہ ہمارا کتنا وقت باقی ہے یا اللہ اس کی قدردانی نصیب فرما یا اللہ ایک ایک سانس کی ایک ایک لمحے کی قدردانی نصیب فرما یا اللہ ذکر و فکر والی زندگی نصیب فرما یا اللہ غفلت والی زندگی سے ہماری حفاظت فرما یا اللہ غفلت والی موت سے ہماری حفاظت فرما یا اللہ زندگی بھی اپنی اطاعت اور ذکر والی عطا فرما یا اللہ موت بھی اپنے استحضار والی عطا فرما اپنی یاد اور ذکر والی عطا فرما یا اللہ ہماری قبروں کو جنت کا باغ بنا قبر کی تنگی سے اندھیرے سے عذاب سے یا اللہ تیری پناہ چاہتے ہیں اے اللہ تو قبر کے عذاب سے ہمیں بچا لے قبر کے اندھیرے سے بچا لے یا اللہ قبر کی تنگی سے بچا لے یا اللہ زندگی میں نیک اعمال کی توفیق عطا فرما نیک اعمال کو قبر میں ہمارا مونس اور ساتھی بنا نیکیوں سے ہماری قبروں کو منور فرما اے اللہ ہماری بدعمالیوں سے ہماری حفاظت فرما اے اللہ ہماری قبر کو جنت کا باغ بنا یا اللہ میدان حشر کی ذلت اور رسوائی سے بچا اے اللہ اولین اور آخرین وہاں پہ جمع ہوں گے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے ہمارے والدین ہوں گے مشائخ ہوں گے اللہ ہمارے بیوی بچے بھی وہاں پر ہوں گے اے اللہ اگر وہاں پر ہمیں رسوا کیا ہمارے نامہ اعمال کو سب کے سامنے کھولا یا اللہ ہم تو کہیں کے نہیں رہیں گے اے اللہ جیسے یہاں ستاری فرمائی یا اللہ وہاں بھی ستاری فرمانا یا اللہ نہ یہاں ہمیں رسوا فرما یا اللہ نہ وہاں ہمیں رسوا فرما یا اللہ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما آپ کی شفاعت سے یا اللہ ہمیں جنت کا ٹھکانہ عطا فرما اپنے حبیب کے طریقوں پر چلنے والا بنا آپ کی غلامی میں جینے اور مرنے کی توفیق عطا فرما یا اللہ آپ پر کثرت سے درود پاک پڑھنے والا بنا یا اللہ اپنے حبیب کی شفاعت سے جنت کا ٹھکانہ عطا فرما آپ کے دست کرم سے یا اللہ آب کوثر ہمیں عطا فرما یا اللہ سب کے علم میں عمل میں رزق میں خیر و برکت فرما ابواب رزق کشادہ فرما رزق حلال عطا فرما آسان عطا فرما برکت والا عطا فرما یا اللہ کبھی مخلوق کا محتاج نہ بنا اولاد کا محتاج نہ بنا یا اللہ فساق فجار کا دستے نگر نہ بنا یا اللہ ہمیشہ اپنا محتاج بنا کے رکھنا اپنے در کا سائل اور بیکاری بنا کے رکھنا اے اللہ اپنے در کا منگتا اور سوالی بنا کے رکھنا اپنے غیر سے یا اللہ ہماری امیدوں کو قطع فرما
اپنی ذات عالی کا یقین ہمارے دلوں میں پیدا فرما یا اللہ ہر امید کو اپنی ذات سے وابستہ کرنے والا بنا ایمان کی ترقی عطا فرما یا اللہ اعضاء کی سلامتی عطا فرما ہر محتاجی سے معذوری سے ہماری حفاظت فرما یا اللہ ہم کمزور ہیں ضعیف ہیں ہماری شامت اعمال سے ہماری حفاظت فرما ہر ابتلا اور آزمائش سے ہماری حفاظت فرما یا اللہ ہم کمزور ہیں ضعیف ہیں کسی امتحان اور آزمائش کے قابل نہیں یا اللہ ہر آزمائش سے تیری پناہ چاہتے ہیں نہ ہماری جان پر کوئی آزمائش آئے نہ ہمارے مال پر کوئی آزمائش آئے نہ ہماری اولاد پر کوئی آزمائش آئے یا اللہ نہ ہمارے ایمان پر کوئی آزمائش آئے یا اللہ ایمان کی جو نعمت آپ نے عطا فرمائی یا اللہ اس ایمان کی حفاظت بھی فرما یا اللہ اس کی حفاظت کا ہمیں فکر عطا فرما اور یا اللہ سلامتی کے ساتھ اس ایمان کو قبر تک لے جانے کی توفیق عطا فرما یا اللہ ایمانوں کی حفاظت فرما یا اللہ ہمارے نوجوان بچے بچیوں کی حفاظت فرما آزادی کے فتنوں سے بچا بے حیائی کے فتنوں سے بچا یا اللہ فحاشی اور یانی کے فتنوں سے بچا یا اللہ ہماری حفاظت فرما ہمارے نوجوان بچے بچیوں کی حفاظت فرما ہماری خواتین کی حفاظت فرما یا اللہ با حیا بنا با کردار بنا عفیف بنا پاک دامن بنا یا اللہ یہ سوشل میڈیا کا دجالی فتنہ ان لعنتوں سے ہماری حفاظت فرما ہمارے وقت کو ان لعنتوں سے بچا اس وقت کی سرمایہ کاری اپنی اولاد پر کرنے کی توفیق عطا فرما اپنی آخرت پر کرنے کی توفیق عطا فرما ایک ایک لمحے کی یا اللہ قدردانی نصیب فرما یا اللہ جو ہم نے مانگا وہ بھی عطا فرما جو نہ مانگ سکے وہ بھی عطا فرما یا اللہ کشمیر کے ہندوستان کے مظلوم مسلمانوں کی مدد فرما اے اللہ ان کی دستگیری فرما ان ظالموں کے ظلم سے نجات عطا فرما اس قید و بند سے انہیں آزادی عطا فرما ایسے ظالموں کو یا اللہ تباہ و برباد فرما یا اللہ دنیا میں جہاں کہیں بھی مسلمان آباد ہیں سب کے جان مال ایمان عزت آبرو کی حفاظت فرما گھر بار کی حفاظت فرما اولاد کی حفاظت فرما یا اللہ اس بستی میں جتنے بھائی مسلمان ہیں یا اللہ سب کے گھروں کو جنت نشاں بنا خیر و برکت کا نزول فرما آپس میں محبت الفتیں پیدا فرما نفرتوں کو عداوتوں کو دور فرما بڑوں کا اکرام کرنے والا بنا چھوٹوں پر شفقت کرنے والا بنا خلق خدا سے درگزر کرنے والا بنا اچھے اخلاق کا حامل بنا برے اخلاق سے برے کردار سے پوری گفتار سے یا اللہ حفاظت فرما نیک صحبتوں کا اہتمام کرنے والا بنا بری صحبتوں سے بچنے والا بنا یا اللہ ہمیں دین دنیا آخرت کی ہر بھلائی عطا فرما اپنی رحمتوں کا برکتوں کا نزول فرما یا اللہ جو سب کے نیک دلوں میں نیک ارادے ہیں خواہشات ہیں بعافیت اس کی تکمیل فرما یا اللہ ہمیں دارین میں عافیت عطا فرما عافیت دائمہ عطا فرما اللہم انا نسألک من خیر ما سألک منہ نبیک سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ونعوذ بک من شر ما استعاذک منہ نبیک سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وانت المستعان وعلیک البلاغ ولا حول ولا قوة الا باللہ وجزا اللہ عنا محمدا صلی اللہ علیہ وسلم ما هو اہل وصلی اللہ تعالی وسلم علی النبی الکریم آمین آمین برحمتک یا ارحم